امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے روزانہ صبح شام یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا تو میں شیدائی ہوں، آپ کی اداؤں پر تو میں چلنے والا ہوں، آپ کی اداؤں سے محبت کرنے والا ہوں۔ جب میں نے اپنے محبوب کو، کریم محبوب کو دیکھا کہ میرے کریم محبوب جو ہے وہ اس دعا پر عمل کرتے ہیں، تو میں نے بھی سوچا میں بھی اس دعا کو اپناؤں۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عبد الرحمن جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے یہ عمل اپنے والد گرامی سے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس دعا کی آج کے دور کے اندر انتہائی اشد ضرورت ہے۔ جب ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دواؤں سے متعلق آقا علیہ السلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی، وہاں دعاؤں سے متعلق بھی تعلیمات ارشاد فرمائی، اور وہیں پر غذاؤں سے متعلق بھی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ لیکن ناظرین کرام، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غذاؤں کو بھی استعمال کرتے ہیں، دواؤں کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن دعاؤں کی جانب رخ نہیں کرتے، یا دعاؤں کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، یا دعا تو کرتے ہیں بلکہ دعا کرتے نہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، یا اللہ مجھے بدن کی عافیت نصیب فرما، اور پھر اسی طریقے سے اللہم عافنی فی سمعی، یا اللہ میرے کانوں کی مجھے عافیت اور سماعت میں عافیت نصیب فرما، اللہم عافنی فی بصری، یا اللہ میری آنکھوں کی بھی مجھے عافیت نصیب فرما، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ لا الہ الا انت، اور تیرے سوا جو ہے کوئی بھی ایسا مجھے جو ہے عافیت دینے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، آج ہم ان دعاؤں سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول بھی کہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نبوی زندگی کا ذرا بھی حصہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کے، ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس جانب بھی توجہ رہنی چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیلشیم کی کمی اور جسمانی کمزوری کا علاج۔ ناظرین کرام، دیکھا جا رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر
عمر رسیدہ افراد تک کہ ان کے اندر کیلشیم کی کمی پائی جا رہی ہے اور اسی کی وجہ سے جسمانی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے خاص طور پر بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ بچے اکثر جو ہے شکایت کرتے ہیں، ان کے ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ان کے ہاتھوں میں درد رہتا ہے، اور یہاں تک کہ بیچاروں کے چھوٹی چھوٹی سی ٹانگیں تو ہوتی ہیں، اب یہاں تک کہ جوانوں کی بھی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، جوانوں کی کمر میں بھی درد رہتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی کہ ہمارے جسم میں کمزوری کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اب بزرگ ہیں تو بس اوقات کیا ہوتا ہے، ان کے ناخن بھر رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں زیادہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہمیشہ سر چکرانے کی عادت جو ہے اکثر جوانوں میں، بچیوں میں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں، دونوں میں یہ پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اور بھی کئی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ کیلشیم کی کمی کے علامات جو ہیں وہ تصویری شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا دیکھیے گا کہ کیلشیم کی کمی جب ہمارے جسم میں ہوتی ہے تو کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کس کس انداز سے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ تصویریں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس پر جو ہے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں ہمارے جسم کے جوڑ ہیں، اب جب ان جوڑوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی ہے، اور کیلشیم کی کمی ہی کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اکثر لوگوں کو گاؤٹ کی تکلیف بھی سامنے پہ آتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ جوڑ جو ہے ان کے اندر سے جو مواد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی میں اکثر شکایت کرتے ہیں، اور جوڑ اتنا درد کرتے ہیں کہ اکثر دیکھا ہے بزرگوں کو کہ وہ بیچارے نہ گھٹنوں کو فولڈ کر سکتے ہیں، نہ ہاتھوں کو فولڈ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کیلشیم کی کمی کے اثرات بہت زیادہ سامنے آتے ہیں، اور اکثر جو ہے یہ ہمارے جوڑ جو ہیں یہ انتہائی درد کرتے ہیں، کوہنیاں درد کرتی ہیں، یہاں تک کہ شولڈر درد کرتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ ساری وہ علامات ہیں جن کی وجہ سے آپ کے سر چکرانے کی جو صورت ہے، بیٹھے بیٹھے فوراً کھڑے ہوئے تو یہ جسمانی کمزوری کی علامت، کیلشیم کی کمی کی علامت۔ اسی طریقے سے مسلز جو ہیں وہ مسلز جو ہے اکڑ جاتے ہیں، مسلز میں درد رہتا ہے، ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہاں اکثر درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں خواتین جو ہے بیچاری جو ہے کچن میں برتن دھو رہی ہوتی ہیں، کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، اکثر شکایت کرتی ہیں کہ یہاں درد ہو رہا ہے۔ بزرگ ہیں تو اکثر جو ہے یہ شولڈر کی شکایت کرتے ہیں، مسلز کی شکایت کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ اس ملک کے اندر ایک اور بھی ہے کہ شولڈر کا فریز ہو جانا ہوتا ہے، یہ خاص طور پر یہ پاؤں کا یہ حصہ جس کو پنڈلی بھی کہتے ہیں، اوپر والا حصہ، یہاں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ساری وہ علامات ہیں جس کی وجہ سے ناظرین کرام جو ہے وہ اکثر جسم کے اندر اب یہ خاص طور پر آنکھوں کے سامنے فوراً اندھیرا آ جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ جسم کے مختلف حصے ہیں یہاں پر سامنے درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری کی وجہ سے انسان جو مرد حضرات ہیں ان کا اسپرم بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مادہ منویہ ہے وہ بھی انتہائی جو ہے پتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دماغی کمزوری بھی اکثر پیدا ہوتی ہے، اور دماغی کمزوری کی وجہ سے انسان کو اکثر باتیں جو ہے وہ بھول جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ انسان کا جو مرد حضرات کا اسپرم ہے وہ بھی انسان کافی کمزور ہو جاتا ہے، اور جسمانی طور پر انسان اپنے آپ کو ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، اور چہرے پر بھی اکثر جو ہے وہ پمپلز نکل جاتے ہیں، دانے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کے نیچے حصے میں دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ پیلا پن ظاہر ہو جاتا ہے، یلو آنکھیں رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ اتنا یہ خاص طور پر میڈیسن کا کثرت سے استعمال کی وجہ سے بھی ہمارے معدے کا نظام، ہمارے جسمانی کمزوری انتہائی، وہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے پھر اس طریقے سے دوڑتا بھی ہے، اور اس کے جو ہے وہ جسمانی کمزوری کے جسمانی جو ہے وہ فٹنس مضبوط ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ دل کی دھڑکن بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اکثر خاص طور پر جو رات کو سوتے ہیں، یہ ناظرین کرام انشاءاللہ پھر میں مزید جو ہے نسخے جو ہے وہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے انشاءاللہ وہ نسخے ہیں جو آج اس کے لیے آپ استعمال کریں گے، جس کی وجہ سے خاص طور پر آپ کے ہاتھوں میں پاؤں کا سن ہو جانا، ان میں سوئیاں چبھنا، اور خاص طور پر آنکھوں کا پیلا ہو جانا، ہاتھوں کا ہتھیلیوں کا اکثر پیلا ہو جانا، یلو کلر کا ہو جانا، اور یہاں تک کہ مسل جو ہے ہر وقت مسلز کا ہر وقت اکڑ جانا، اور یہاں تک کہ پنڈلیوں میں، ٹانگوں میں، جوڑوں میں یہ درد کا رہنا، یہاں تک کہ سر کا چکرانا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا، اور جوانوں کے کمر میں درد رہنا، یہ ساری وہ علامات ہیں جو جسمانی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، کیلشیم کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ ناظرین کرام ہمارے طب میں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک خاموش قاتل بھی ہے، کہ انسان کے
جسم میں یہ ایسا اثر رکھتا ہے، یہ کیلشیم کی کمی جو ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف، اس کے جسم کو جو ہے لاغری کی طرف اور یہاں تک کہ کمزوری کی طرف بڑھاتی ہے، اور یہاں تک کہ انسان جو ہے دنیا سے وہ دیکھیں موت کا تو فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بظاہر یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو اندرونی طور پر کمزور کرتی ہیں، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اب ظاہری بات ہے بہت سی باتیں ہیں جن کو میں کھل کر نہیں کر سکتا میڈیا پر، لیکن ناظرین کرام جسمانی کمزوری بہت سی صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے خاص طور پر دیکھا گیا ہے جو پیشنٹ سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ بیچاروں کو خاص طور پر رات کو اکثر ایگزائٹی کا ہو جانا، دل کا دھڑکنا فوراً پسینے، رات کے وقت میں پسینے آ جانا، بے خوابی کی شکایت کرنا، یہ سب وہ علامات ہیں جو کیلشیم کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اکثر کو دیکھا ہے کہ جن کے رات کے وقت جو ہے نا دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے فوراً، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جسمانی کمزوری ہے، کیلشیم کی کمی ہے۔ اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر کا فوراً ہائی رہنا، فوراً لو ہو جانا، یہ بھی کیلشیم کی کمی کا جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام اب اس کے لیے جو بچے ہیں وہ کیا استعمال کریں گے، جوان وہ کیا استعمال کریں گے، جو بزرگ ہیں وہ کیا استعمال کریں گے؟ تو ناظرین کرام یہ تو آپ جو بھی نسخہ میں بتاؤں گا اس کے حصے کی مقدار کے لحاظ سے آپ بچوں کو کم ہوگا، ظاہری بات ہے جوان جو ہے وہ درمیانہ اور بزرگ جو ہے وہ بھی درمیانہ استعمال کریں گے۔ لیکن اب ناظرین کرام وہ کون سے نسخہ جات ہیں جن کی وجہ سے کیلشیم کی کمی وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہماری جسمانی کمزوری ہے، اور یہاں تک کہ جو مرد حضرات ہیں ان کا اسپرم بھی جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اکثر یہ اس بات کی بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کا نہ ہونا، تو یہ بھی ایک ڈاکٹرز نے بھی کافی تحقیق کی ہے۔ لیکن ناظرین کرام جو ہماری طب کے اندر ہے، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب نبوی ہے اور جو نیچرل ریمیڈی ہے، اس کے اندر سبحان اللہ اتنی غذائیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو استعمال کریں پابندی کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں تو فوراً ٹیبلٹ کی طرف بھاگتے ہیں، جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وٹامن کی کوئی ٹیبلٹ دے دیں، اور جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی بھائی وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے، کوئی وٹامن ای کی کمی ہو گئی ہے، یہ ٹیبلٹ کی طرف جا رہے ہیں، وہ ٹیبلٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ غذاؤں کی طرف آئیں، غذاؤں کی طرف آئیں، اور خاص طور پر ایسی چیزیں غذائیں استعمال کریں، اور خاص طور پر دعاؤں کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی صحت مند زندگی وہ جو ہے آپ کو اللہ کریم جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام آپ جانتے ہیں UK یورپ کے اندر الحمدللہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے اسلام چینل پر جس سے یقین جانے کتنے لوگ مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ آج بھی میں ٹرین میں آ رہا تھا، مجھے ایک ساتھی ملے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے 90 ایئر ہیں، وہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ اس کی برکت سے ان کی صحت بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ میڈیسن کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ یہ نیچرل چیزیں استعمال کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ایک یقین جانی کہ ایک نان مسلم فیملی ہے، وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ آپ جو ہے، میں تو الحمدللہ کہہ رہا ہوں، وہ تو ظاہری باتیں نہیں کہتے، لیکن میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ کہاں سے کس انداز سے یہ میں آپ کو آسان کی طرف لے کر آ رہا ہوں، نیچرل کی طرف لا رہا ہوں، اور آسان نسخے بتاتا ہوں جو آپ کو آسانی سے میسر بھی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس کو سنجیدہ لیا کریں۔ بس اوقات کیا ہے کہ ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، بس اوقات اس کو سنجیدہ سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نسخہ ہے اس کو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی ایک چیز کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے ہاں ایک دفعہ زور ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں اسٹور سے وہ چیز خرید کر لے آتے ہیں، گھر میں رکھ دیتے ہیں، بیگم صاحبہ کہتی ہیں اب لا کر رکھیے تو اس کو استعمال بھی کریں نا، اب میرے پاس یہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ شکایتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی جب چیز آپ نے لائی ہے اسے استعمال کریں گے تو آپ کو صحت ہوگی، اگر لا کے گھر میں رکھ دی ہے تو اس کو صحت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو کنٹینیوسلی پھر اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ آئیے ناظرین کرام کچھ نسخہ جات ہیں، ان کی پہلے میں آپ کو جو ہے ان کی شکلیں میں دکھاتا ہوں، چہرے کی وہ کیا چیزیں ہیں۔ ناظرین کرام یہ تو بادام ہیں جو آپ کے پسندیدہ ہیں، جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بادام جو ہے رات کو گیلا کر لیں گے اور اسے استعمال کریں گے، لیکن اب میں انشاءاللہ نسخہ بتلاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بادام ہے جو الحمدللہ UK یورپ والے آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ یہ ملک ہے، دودھ ہے، جو سبحان اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اس دودھ کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کس طریقے سے گائے میں دیکھیں یا بھینس جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے بھینس جو ہے اس کے اندر کس طریقے سے دودھ کی پیدائش ہوتی ہے، دودھ کس طریقے سے وہاں آتا ہے، اور کوئی جو چارہ ہے اس کے کوئی اثرات جو ہے وہ دیکھیں اس میں شامل نہیں ہوتے، صاف ستھرا سبحان اللہ دودھ ہوتا ہے۔ یہ اخروٹ ہیں، اور اس کو بھی گیلا کرنا ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ اس کو رات کو گیلا کریں گے اخروٹ کو، اور
اور اسی طریقے سے بادام کو بھی گھیلا کریں گے، اور پھر دودھ کو اب میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ کیسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ بادام کو آپ نے چھیلنا ہے، یعنی یہ جو بادام ہے، بادام کا چھلکا آپ نے اتار دینا ہے۔ یہ بادام کو ظاہری بات ہے جب آپ رات کو اس کو گھیلا کریں گے، جب صبح اٹھیں گے تو کیا ہے کہ وہ نرم ہو جائیں گے، اس کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ یہ منقع ہے، یہ جیسے کشمش چھوٹی ہوتی ہے، منقع انگور جو ہے بڑا والا ہوتا ہے، اس کو منقع کہتے ہیں۔ اس کو رات کو گھیلا کر لیں گے اور اس کے صبح جو ہے اس کا جو ہے یہ اس طریقے سے پیسٹ تیار ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک مثال کے طور پر آپ اسے کشتہ کہہ دیں کہ یہ ایک نسخہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا بادام، اخروٹ اور منقع کا، ان تینوں کو، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اسے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اب یہ دودھ جو ہے آپ نے گرم کر کے استعمال کرنا ہے، اور ایک نسخہ یہ بھی ہے، اس کے اندر دودھ کے اندر ہم ایک اور چیز بھی ملائیں گے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا، آگے انشاءاللہ تصویر میں آپ کو نظر آئے گی۔ ناظرین کرام، اس میں دیکھیں زعفران بھی ہے، اس میں سونف بھی ہے۔ تو زعفران جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس میں یہ طاقت کے لیے بہت اچھا ہے، دل کی طاقت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جسمانی طاقت کے لیے بھی، جسمانی کمزوری کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور یہاں تک کہ دودھ اور یہ جو میں نے پچھلا نسخہ آپ کو بتلایا اخروٹ اور بادام، یہ جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے۔ اب یہ دیکھیں تل، یہ اتنا زبردست چیز ہے، خاص طور پر وہ جن کے جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے لیے، خاص طور پر مرد کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ یہ تل جو ہے، یہ اللہ نے اس میں بڑی طاقت دی ہے، بڑا کیلشیم ہے اس کے اندر، اور خاص طور پر مادہ منویہ کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں آج آپ کو بتلاؤں گا۔ ایک تو یہ سونف ہے، سونف بھی ہے، لیکن سونف یہ کوشش کیجئے کہ سونف جب آپ بازار سے خریدیں گے تو دیکھیں یہ بغیر کلر والی سونف ہے۔ جو کلر والی چیزیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جتنا آج کینسر سامنے آ رہا ہے، وہ کینسر اسی وجہ سے سامنے آ رہا ہے کہ کینسر جو ہے آرٹیفیشل کلر والی چیزوں سے۔ تو یہ سونف دیکھیں بالکل صاف ستھری سونف ہے، اور یہ بغیر کلر والی ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں ہلدی ہے جو ٹرمرک پاؤڈر کہلاتا ہے، یہ جو ہے یہ ہلدی زبردست چیز ہے، جسے ہمارے طب میں اینٹی بائیوٹک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں استعمال کرنے کی، لیکن جو میں آج آپ کو نسخہ بتلانے جا رہا ہوں وہ آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ یہ جو تل ہے نا ناظرین کرام، اس کو گرائنڈ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک تصویر اس لیے دکھائی ہے کہ آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ تلوں کو ہم نے گرائنڈ کیا ہے۔ تلوں کو جب آپ گرائنڈ کریں گے تو یہ اس طریقے سے پاؤڈر جو ہے وہ بن جائے گا۔ اب جب یہ اب ناظرین کرام، اب آپ نسخہ نوٹ کر لیں کہ میں آپ کو جو نسخہ بتلا رہا ہوں جسمانی کمزوری کے لیے، لیکن ناظرین کرام جو میں آپ کو نسخہ جات بتلاتا ہوں، ان نسخہ جات کو اگر تو آپ کو کسی چیز سے الرجک ہے تو آپ وہ چیز، خاص طور پر اکثر لوگوں کو اس ملک کے اندر میں نے دیکھا ہے نٹس سے، خاص طور پر یہ جو مغزیات ہیں ان سے اکثروں کو وہ جو ہے وہ الرجک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی نٹ سے الرجک ہے تو آپ وہ ہرگز استعمال نہ کریں، باقی جن کو نہیں ہے وہ استعمال کریں۔ یہ سبحان اللہ، اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو اب آئیے ناظرین کرام پہلے نسخے کی جانب۔ اب پہلا نسخہ آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ ماشاءاللہ اکثر میرے جو ویور ہیں ماشاءاللہ پین اور کاغذ ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور فٹافٹ وہ اسے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن اگر اس کو لکھ نہ پائے تو آپ ریپیٹ پروگرام میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور نوٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام پہلا نسخہ، بادام لے لیں گے آپ، اخروٹ لے لیں گے، اسے رات کو گھیلا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ منقع کہتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی تصویر، بڑے قسم کا انگور ہوتا ہے، یہ خشک ہوتا ہے۔ اب اسے تینوں چیزوں کو لے کر آپ رات کو اس کو گھیلا کر لیں گے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ گھر کے کتنے افراد ہیں، آپ ماں ہیں، والدہ کی کیا خواہش ہوتی ہے، میرے بچے ہیں میں ان کو نسخہ کھلاؤں۔ اب آپ کے کتنے بچے ہیں تو کم سے کم بھی آپ نے ایک بچے کو جو نسخہ کھلانا ہے وہ ایک کھانے کا چمچ کھلانا ہے، اور بڑے جو ہے وہ 2 کھانے کے اسپون یہ استعمال کریں گے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ نے یہ میں نے آپ کو ایک مقدار بتا دی، اب آپ کو اس کے لحاظ سے بادام کتنے لینے ہیں اور اخروٹ کتنے لینے ہیں وہ اپنے حساب سے، اپنی فیملی کے لحاظ سے، اپنے گھر والوں کے حساب سے وہ لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ UK یورپ والوں کے لیے، پاکستان کے اندر تھے تو یقین جانی کہ وہاں بادام خریدنے، اخروٹ خریدنے، یہ سب مغزیات خریدنا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہاں تنخواہیں اتنی مختصر ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ UK یورپ میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں آج گھروں کے اندر ماشاءاللہ کثیر مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو استعمال کریں باقاعدگی سے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے جسم کو طاقت دیں گی، فائدہ دیں گی، اور خاص طور
پر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ سرد کنٹری کے اندر یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ. گرم کنٹری کے اندر تو آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے. یہ سرد موسم ہمارے اطباء کہتے ہیں طب کے اندر کہ یہ سرد موسم جو ہے کھانے پینے والا مہینہ ہے. اس کے اندر اپنے کھانے پینے والا مطلب کیا ہے؟ ہم کھانے کے پینے میں ریسٹورنٹ پہ زور دیتے ہیں, جنک فوڈ پہ زور دیتے ہیں, ڈرنک پر, سافٹ ڈرنک پر زور دیتے ہیں. یقین جانیے ناظرین کرام, میں آپ کو آج ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سافٹ ڈرنک جو ہے, جسے آپ ڈرنکس بھی کہتے ہیں, انرجی ڈرنکس بھی کہتے ہیں, یہ صرف نام ہے. یقین جانیے کہ یہ آپ کی ہڈیوں کا گودا بھی نکال کر کیلشیم کو پیشاب کے راستے سے خارج کر دیتی ہے. یہ اتنی خطرناک ہے اور یہ آپ کی ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے. آپ کے جس طرح معدے کو بوسیدہ کر دیتی ہے, اسی طریقے سے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے اس کو بھی نکال کر جو ہے نا یہ پیشاب کے راستے جو ہے خارج کر دیتی ہے. انتہائی خطرناک ہے. اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, نیند کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے انرجی ڈرنک پیا. کون سا پیا میں نام نہیں لوں گا یہاں سارے, لیکن ناظرین کرام یہ سب جو ہے آرٹیفیشل ہے, اس سے بچیں, آپ نیچرل کی طرف آئیں. تو پہلا نسخہ بادام, اخروٹ اور منقع, ان تینوں چیزوں کو رات کو گیلا کر لیں گے. گیلا کرنے کے بعد صبح اسے آپ گرائنڈ کر لیں. اگر آپ کے گھر میں مام دستہ موجود ہے, یعنی کہ لنگری جسے سادے لفظوں میں کہتے ہیں, وہ موجود ہے تو اس میں اچھی طریقے سے اسے پیس لیں. اگر اس میں نہیں پیس سکتے تو آپ جوسر میں بھی اسے پیس سکتے ہیں. اور اس کو خاص طور پر اگر آپ اس کے اندر دودھ بھی مکس کرنا چاہیں, شیک بنانا چاہیں تو شیک بنا کر بھی اسے پی سکتے ہیں. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ منقع جب آپ اس کو کریں گے تو منقع کے اندر سے آپ جو ہے وہ اس کے دانے, اس کے بیج جو ہے وہ نکال لیجئے گا. تو پھر کیا ہے, اس کا شیک بنا دیں, شیک بھی پئیں, وہ بھی اچھا ہے. اگر آپ اسے پاؤڈر اس کا جو ہے آپ یعنی کہ پیسٹ بنا لیں گے تو پیسٹ چمچ کے ساتھ کھائیں تو وہ بھی آسان ہے. جس طریقے سے چاہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک نسخہ تو یہ ہوا, یعنی بادام, اخروٹ اور منقع, ان تینوں چیزوں کو رات کو گیلا کریں گے, صبح اٹھ کر اس کو پیس لیں گے, یا آپ اس کا گرائنڈر کے اندر یعنی کہ جوسر مشین کے اندر اس کا جو ہے آپ وہ اس شیک بنا دیں, یا اس طریقے سے آپ پیسٹ اس کا ایک بنا دیں. پیسٹ بنا کر صبح جو ہے اسے استعمال کر لیں. ایک نسخہ یہ ہوا. دوسرا نسخہ آئیے, دوسرا نسخہ ہے کہ آپ دودھ گرم کیجئے. دودھ گرم کرنے کے بعد جب اس کے اندر جو ہے آپ زعفران ڈال دیں, دودھ کو ابال لیں, زعفران ڈال دیں. زعفران کی مقدار جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہوگی کتنے لوگ جو ہے آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دودھ ہے, دودھ کے اندر جو ہے وہ زعفران بھی موجود ہے اور سونف بھی موجود ہے. سونف کیوں موجود ہے؟ دودھ بسا اوقات لوگوں کو بادی کر جاتا ہے, یعنی کہ گیس پیدا کر دیتا ہے. دودھ پیتے ہیں تو فوراً جو ہے ان کو پیٹ کے اندر ہوا پیدا ہو جاتی ہے. تو اب اس کے لیے آپ دودھ کے اندر جو ہے سونف ڈال دیں, اس کی وجہ سے دودھ جو ہے آپ کو بادی نہیں کرے گا. تو یہ اس کے اندر زعفران بھی ڈال دیں, یہ دودھ جو ہے انتہائی طاقتور دودھ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ پھر آپ کیا کریں, یہ جو پیسٹ میں نے آپ کو بتلایا ہے دونوں طریقے, یہ پیسٹ جو ہے آپ اس دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا نسخہ آئیے, بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ اب کون سا نسخہ تھا؟ سونف اور زعفران دودھ کے اندر ڈالیں گے, اسے اچھی طریقے سے ابالیں گے اور پھر اس کو آپ پی لیں گے. سونف اگر آپ چھاننا چاہیں دودھ کو تو چھان بھی سکتے ہیں, لیکن سونف کو چبا لیں تو آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کی صحت کے لیے بھی کوئی مضر چیز نہیں ہے, فائدہ مند ہے. لیکن آپ چبا نہیں سکتے ہیں تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں, دودھ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس دودھ کے ساتھ آپ نے جو پیسٹ بنایا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اسی کو آپ شیک بھی اس دودھ کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے شیک کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ ایک دوسرا نسخہ ہو گیا. تیسرا نسخہ آپ کا ہوگا کہ دودھ کے اندر آپ نے ہلدی, یعنی ہلدی کو اب یہ کوشش کریں کہ یہاں جو جتنی ہلدیاں ملتی ہیں, ہلدی کے اندر آج کل کلر ڈال رہے ہیں, زردے کا کلر ڈالتے ہیں اور کلر ڈال کر جو ہے اس کے اندر جو ہے آٹا وغیرہ ڈالتے ہیں. تو یہ اس سے ذرا بچیں, کوشش کریں کہ خود تازی ہلدی یعنی کہ تازی ہلدی بھی یہاں ملتی ہے وہ لے لیں. اگر تازی نہیں ہے تو پاؤڈر اس کا بنائیں. باہر ماشاءاللہ پنسار کے پاس بھی یہاں مل جاتی ہیں, مارکیٹوں میں بھی, اور یہاں وہ آسانی سے مل جاتی ہے. اس کو لا کر خود پیسیں اور اس کا پاؤڈر بنائیں. ذرا پیسنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ پتھر نما ہوتی ہے, اس کو تھوڑا مام دستے میں پیس لیں کیونکہ گرائنڈر میں ڈالنے سے گرائنڈر کا بلیڈ بھی بسا اوقات ٹوٹ جاتا ہے, تو ذرا اس میں احتیاط کیجیے گا. تو اب اسے پاؤڈر بنا کر اس کو دودھ کے اندر ڈالیں, دودھ کو ابال لیں. اب اس دودھ کے ساتھ جو ہے آپ نے جو پیسٹ بنایا ہے اس پیسٹ کو آپ استعمال کریں. یقین جانیے اتنا طاقتور ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اب آئیے چوتھے نسخے کی جانب. چوتھا نسخہ ہے وہ آپ کا تل. تل جو ہے, اب تل کو کیا کریں, تل جو ہے آپ ان کو گرائنڈ کر لیں. تل کو گرائنڈ کر لیں اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا ہلدی والا دودھ بنا لیں یا آپ زعفران اور سونف والا دودھ بنا لیں. اور یہ تل جو ہے رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت اسے استعمال کریں. انشاءاللہ جسمانی کمزوری, کیلشیم
کہاں چلے گی آپ کی وٹامن ڈی آپ کی کہاں، تو انشاءاللہ یہاں تک کہ آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ بھی محسوس کریں گے، طاقتور بھی محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی مزید نسخہ جات ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر جب آپ کے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ جن کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ طب نبوی کی روشنی میں انشاءاللہ مزید ان کی جسمانی کمزوری کے لحاظ سے ان کو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ابھی ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ وقت ہوا ہوگا انشاءاللہ آپ کی کالز کا، پھر آپ کے کالز شامل کریں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام ویلکم بیک، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ آج جو میں نے کیلشیم کی کمی اور جسمانی کمزوری سے متعلق نسخہ بتلایا ہے، اسے استعمال کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت جسمانی طور پر تھکاوٹ محسوس کرنا، ہر وقت سر کا چکرانا، آفس میں کام کرتے وقت فوراً دل کا گھبرا جانا، اندر بیٹھے ہوئے ہیں دل کا گھٹنا، تو اس میں خاص طور پر ہمیں اپنی روزانہ کی روٹین کے اندر اپنے سونے جاگنے کو بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر دیکھیں، ایک طرف آپ اپنی باڈی کو ماشاءاللہ اچھا مینٹین کر رہے ہیں، ہیلتھی فوڈ کھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی کو خاص طور پر ایسی غذاؤں سے بھی اجتناب کریں جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے معدے کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ خاص طور پر جنک فوڈ سے اجتناب کریں، فزی ڈرنک سے، سافٹ ڈرنک سے اجتناب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ خاص طور پر اگر کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، تو اس سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پچھلے دنوں ایک ساتھی میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے قاری صاحب یہ گٹکا کیا ہوتا ہے؟ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر یو کے میں کوئی گٹکا وغیرہ پان وغیرہ نہیں کھاتے، نہیں تو وہ بھی ایک عجیب نشہ ہے۔ کراچی والے، وہ مجھے ایک ساتھی آیا، مجھے پوچھنے لگے یہ گٹکا کیا چیز ہوتی ہے، اس پہ پابندی لگ گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ گٹکا بھی ایک بلا ہوتی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے یو کے میں نہیں ہے۔ تو بہرحال لے کے بڑی عجیب چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اگر مسلمان گھرانے میں آپ رہتے ہیں تو میں یقین جانے کہ بڑے افسوس سے اور درد دل سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اگلی بات کہ شراب نوشی مسلمان گھرانے میں، یاد رکھیے ناظرین کرام، حرام میں کبھی بھی سکون نہیں ہے، حرام میں کبھی بھی صحت نہیں ہے۔ صحت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور وہ سب حلال ہے، اور وہ سب حلال ذرائع سے ہیں۔ ناظرین کرام چلتے ہیں، وقت ہوا ہے کالز کا، لائن پر ماشاءاللہ کافی کالر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر جوابات دیں گے۔ جی ماشاءاللہ، فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں برمنگم سے عرض کر رہا ہوں۔ برمنگم سے، کیا اسم گرامی آپ کا؟ میرا نام ایاز ہے۔ ایاز بھائی، ہاں جی جی فرمائیے۔ میری عمر 80 سال ہے ماشاءاللہ، اور میں ڈائبیٹک ہوں پچھلے 25 سال سے۔ اچھا، مجھے 13 سال پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انہوں نے ایک سٹنٹ ڈال دی تھی۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد ابھی 6 سال ہوئے ہیں، انہوں نے پیس میکر بھی فٹ کیا ہے۔ اچھا، ہارٹ پہ۔ اچھا، ابھی پچھلے 6 مہینے میں مجھے سانس کی 2 دفعہ تکلیف۔ اچھا، 13 سال پہلے انہوں نے آپ کو اسٹنٹ ڈالا تھا؟ جی ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب کیا ہوا؟ پھر 6 سال کے بعد، ابھی 6 سال ہوئے ہیں، انہوں نے پیس میکر فٹ کیا ہے۔ اچھا، پیس میکر، ٹھیک ہے، پیس میکر، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے 6 مہینے میں مجھے سانس کی 2 دفعہ تکلیف ہو گئی۔ کیا سانس رک رہا ہے؟ ہاں، بریتھنگ میں مطلب پرابلم ہو رہی تھی؟ پرابلم ہو رہی تھی، پھر مجھے ایمبولینس کے ذریعے میں اسپتال چلا گیا۔ اچھا، انہوں نے ایکس رے لیے، سارا ڈائگنوز کیا، تو اس کے بعد میں آلریڈی واٹر پل لیتا ہوں، ایک واٹر پل۔ وہ کہتے ہیں کہ لنگس میں پانی آ جاتا ہے، کیونکہ ایک چیمبر جو ہے وہ ٹھیک فنکشن نہیں کر رہا ہے 100%، اس کی وجہ سے پھیپھڑے میں پانی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مجھے پل 6 سال ہوئے میں ریگولر لیتا ہوں، مگر ابھی 2 ہفتے ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور لینا شروع کر دو، مگر اس کا سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ کڈنیز پہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ لیا نہیں، مگر وہ فرائیڈے کو پھر بھی ان کا فون آیا تھا، کہنے لگے وہ
دوسرا پل بھی لینا شروع کر دوں. ہاں تو ابھی مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ دل کے لیے کیا استعمال کرنا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. آپ پروگرام دیکھیں, میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. My name is Noor. I'm 77 years old and my weight is 51 kilo. Noor, you're calling from? London. London. Okay. Your age is 70? 77. 77. ٹھیک ہے. اور آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ 51. 51. جی کیا بیماری ہے, سوال کیجئے. میرے کو جونڈس ہو گیا ہے. اچھا, کب سے ہے؟ لاسٹ about 3 months سے. اچھا, تو کیا پورے جسم میں یلو ہو, پورا جسم یلو ہو چکا ہے؟ No, nothing yellow. Only slightly my eyes are yellow. ابھی ڈائگنوز ہوا ہے؟ Yes. اچھا, آنکھوں میں اثرات اس کے موجود ہیں؟ بالکل تھوڑے سے, بالکل لائٹ. دوسری بات یہ میری ٹانگیں جو کاف ہے نا وہ کیا ہے ٹانگوں میں؟ کاف نہیں, پاؤں کے اوپر نہیں. کیا ہے پاؤں پر؟ دکھتا ہے. اچھا, پاؤں کون سے حصہ دکھتا ہے؟ کاف. یعنی پاؤں کا اوپر والا حصہ؟ یس. پنڈلیاں جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس پر کیا ہے تکلیف؟ صرف درد کرتا ہے؟ دکھتا ہے. ٹھیک ہے. رائٹ لیفٹ؟ دونوں. اچھا That's it. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ماشاءاللہ, کون میرے بزرگ اور کہاں سے؟ حاجی صفی محمد ہارٹسفیلڈ جی. حاجی صفی محمد جی. ماشاءاللہ. حاجی صفی محمد صاحب ہارٹسفیلڈ سے, فرمائیے. میرے کڈنی کی سسٹ ہے, اس کی وجہ سے میں 3 سال رہ گیا. ڈالس نے کڈنی کم نہیں کر دیا, کڈنی بڑی 6 جبن وزن پارا ہو گیا انہوں نے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 73. اور وزن کتنا ہے؟ وزن 70 کلو. 70 کلو. تو ابھی آپ کو کڈنی جو ہے وہ کیا ہے, اس میں کیا ڈائگنوز کی ہے انہوں نے؟ کڈنی ملوڈی دو یہاں جی. رائٹ والی لیفٹ والی؟ دونوں. اچھا, تو آپ کو پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے؟ پیشاب میں تکلیف نہیں ہوتی. پیشاب آپ کو صحیح آ رہا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہوں. پیشاب آپ کو صحیح آ رہا ہے؟ جی, پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا. اچھا, پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا. تو آپ کے انہوں نے غدود کے بارے میں بتلایا کہ غدود آپ کے کام نہیں کر رہے؟ نہیں, انہوں نے ناپیاں بنا دی, ناپیاں استعمال کرو. اچھا, ناپیاں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ تقریباً 3 سال ہو گئے جی. 3 سال ہو گئے جی. اچھا, تو گردے والی سائڈ پہ آپ کو جو ہے 5 دی ہے. یہ گردے والی سائڈ پہ آپ کو یہاں درد ہوتا ہے, پین ہوتا ہے؟ جو چھالا پھر رہا تو درد ہو رہا تھا, بعد بڑھ کے ریچا پاس ہو رہا تھا. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات. آپ کو درد ہوتا ہے؟ آپ نے کہا حاجی صاحب کہ آپ کو درد ہوتا ہے. درد کو نہیں ہونا اس وقت. اچھا, اس وقت درد نہیں ہے. کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں اس کے لیے, پین کلر وغیرہ؟ درد اس وقت ہونا جلا چھالا پھر رہا ہوں. اچھا, جب چھالا پستا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ لے رہے ہیں پابندی سے؟ میں پہلے احمد بھائی کھانا رہا ہوں. اچھا, تو ہوں کو نہ کھانا ختم کر دیا. ڈالس بھی جانا ہے, جی دوائی کھاؤ اور کم نہیں کرنی, اس واسطے نہ کھانا. تو ابھی آپ نے, انہوں نے آپ کو جو ہے اس کے لیے کڈنی کے بارے میں اور کیا بتلایا کہ کڈنی آپ کو کیا ہے, اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں دی انہوں نے؟ ان کو چھٹی دے رہے ہیں جی, والے ڈائیالسس بھیڑے جان بشیرہ نہ خون صاف کرنے دعا دے. ٹھیک ہے. تو آپ کا ڈائلیسس ہوتا ہے؟ جی, 3 سال ہو گئے. اچھا, ڈائلیسس پر ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ لوٹن تو رابعہ. لوٹن سے بہن رابعہ, فرمائیے. سوال کیا ہے آپ کا, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹی وی سے سن رہی ہیں میرے خیال سے, بس ٹیلی فون لائن پر آ جائیں اور سوال کیا ہے, جلدی سے سوال کریں. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ میں درد ہوتا ہے.
کہاں پر درد ہوتا ہے؟ جی مغرا میں درد ہے, میرے بازو کی ایٹیرائٹس ہے. تو کیم صاحب نے کوئی 3-4 ہفتے ہو گئے ٹی وی تے آئے سے تو بات کی سی نے کہ حکا وا پیو جمین تے سونف تے میتھی دانا, لیکن میں وہ پیتا الحمدللہ میرا پیٹ بھی کم ہو گیا تے میرا وزن بھی تھوڑا جا کم ہو گیا الحمدللہ. میں ان کی صاحب رکل پوچھیں جو رات کو میں نیند نہیں آتی ہے, جڑے میرے جوڑ ہے نا یہ بہت درد کر رہا ہے, میں کیم صاحب رکل ملنا چاہنی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں, ٹیلی فون لائن پر لیں آپ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, میرے کون کالر اور کہاں سے؟ جی زاہد بول رہا ہوں شیفیلڈ سے. جی فرمائیے. جناب میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی ہے. اچھا ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. ہاں جی, آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ہم, تو میرے سوال کا جواب مل گیا خشکی کے لیے. میں سر کھجاتا تھا تو کاندھے پہ خشکی نظر آتی تھی, اتنی گرتی تھی. اللہ اکبر. تو وہ میں نے وہ میتھی والا ایکسٹرا ورجن آئل میں کر کے, آلیو آئل میں, الحمدللہ تو وہ استعمال کیا الحمدللہ, تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. پھر پروگرام آپ کا دیکھا, کسی نے سوال کیا تو آپ نے کہا کم از کم 3 مہینے لگتے ہیں. جی میں نے کہا چلو انتظار کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے اب بالکل ٹھیک ہے جناب. تو میں نے اس لیے فون کیا کہ آپ کا شکریہ. بس دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میری امی جان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کریں, اور میرے والد صاحب کی صحت کے لیے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین. اللہ آپ کو مزید صحت و تندرستی نصیب فرمائے. ایسے بھی کالر ہوتے ہیں ماشاءاللہ, مجھے اکثر لوگ تو ملتے ہیں لیکن ماشاءاللہ کال کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ کوونٹری سے مسز علی. کوونٹری سے مسز علی, فرمائیے. میرا لڑکی کے لیے ایک کوشچن بننا ہے, اس کا بہت گیسٹرک پرابلم ہے, ایسڈ پرابلم. اچھا بیٹی کو ہے. اچھا بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ بہت ہو جاتا ہے نا, تو وومیٹنگ کرتا ہے آل ڈے. اچھا یہ بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 16. یس. تو اس کو قبض بھی ہے, اس کو کانسٹیپیشن بھی ہے؟ نو کانسٹیپیشن. اچھا مطلب یہ کہ وہ کھاتی پیتی کیا ہے؟ وہ کھاتی پیتی ہے تو نارمل چاول کھاتی ہے, ویجیٹیبل سب کچھ کھاتی ہے, ڈرنک بھی پیتا ہے. صرف گیسٹرک کی پرابلم ہے؟ جی. میں انشاءاللہ العزیز میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت سادہ چیزیں بتاتے ہیں اور بہت اچھی بتاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ سلامت. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ آپ کا میں نے نسخہ سنا تھا, میرے پیٹ بلوٹڈ رہتا تھا. تو میں نے نسخہ سنا کہ آپ نے کہا کہ جنجر کی ٹی بنائیں. میں نے وہ جنجر کی ٹی بنائی, وہ بنائی بھی ٹی ملتی ہے, ٹی پک, ٹھیک ہے, جنجر اینڈ لیمن. ٹھیک ہے, وہ میں دوپہر کو لیتی ہوں تو اس سے میرا فوڈ جو ہے میرا وہ بلوٹڈ ہونا بند ہو گیا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. الحمدللہ. اور اس کے بعد صرف جو وہ زیادہ مجھے پرابلم ہے نا, مجھے آسٹرو آرتھرائٹس ہے میرے نیز میں, اور میرے بوتھ نیز میں ہے, اینڈ بہت ہی پرابلم, بہت پین ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں تو چلتی رہتی ہوں, یہ نہیں کہ نہیں میں بیٹھتی ہوں, چونکہ مجھے پتا ہے کہ چلنا ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرا چلنا اب ایسا ہو گیا ہے کہ میں خود اپنا فیل کرتی ہوں کہ میں ابھی گر رہی ہوں. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مسز شیخ لندن سے. مسز شیخ لندن سے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 73 ہے اور ویٹ 69 ہے. 69 ہے. اچھا یہ دونوں گھٹنوں میں تکلیف ہے یا بالکل طاقت نہیں ہے؟ اچھا دونوں گھٹنوں میں تکلیف ہے؟ دونوں میں آسٹرو آرتھرائٹس بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہاتھوں کی انگلیاں وغیرہ صحیح ہیں اس میں؟ وہ بھی وہی ہے کہ ہاتھ میرے سن ہو جاتے ہیں, اور جی ہاتھ میرے سن ہو جاتے ہیں, اور وہ جیسے پن اینڈ نیڈل ہوتا ہے وہ جی 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 سوئیاں چبھتی ہیں. جی 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 وہ بھی ہے. اور میں ہارٹ کی پیشنٹ بھی ہوں, 3 آرٹریز میری بند ہیں, لیکن میں نے آپریشن نہیں کرایا. اس کو 12 ایئر ہو گئے ہیں. میرا اللہ کا شکر ہے میں چائنی ہرز لے رہی ہوں, اس سے میں ٹھیک ہوں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. صرف جب میں سٹریس میں ہوتی ہوں تو وہ مجھے چیسٹ پین آ جاتی ہے, لیکن میں نے آپریشن جان بوجھ کے نہیں کرایا. آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ, میں ذکر کرتا ہوں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میرے کون بھائی اور کہاں سے؟ میں رمضان چودھری بول رہا ہوں لندن سے. جی رمضان چودھری صاحب لندن سے فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند کیجئے. اچھا بند کر دیں. جی فرمائیے. بات اس طرح سے ہے کہ 4 ویک پہلے میں ایک میرے دوست ہے تو اس کی میں وہ کام کر رہا تھا اسے گھر میں, تو میں گر گیا نیچے. جب نیچے گرا تو مجھے کافی سارے درد ہوا پیٹ میں, تو اس کے بعد 15 منٹ اب پیٹ کا درد تو چلا گیا. تو وہ مجھے نا سائڈ پہ نا بیک سائڈ کمر میں وہ کافی سارا درد نکل آیا. پھر میں نے ابھی ایکسر بھی کرایا تو ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. بہرحال مجھے آیا تو کچھ نہیں, مجھے پین بہت زیادہ ٹو مچ. اچھا کمر والی تکلیف؟ کمر میں, کمر کے نیچے سب ہپ میں, یعنی کہ ہپ میں اور کولے والی سائڈ پر؟ کولے والی سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ میں گرا تھا نا, پہلے پاؤں کے نیچے گرا پھر رائٹ سائڈ پہ میں گرا. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 67 ہوں. 67. اور یہ بتائیں کہ وزن کتنا ہے؟ میرا وزن اب تقریباً 2 kg کم ہو گیا. 77 تھا اب 75 ہو گیا ہے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں اقبال بیگم بول رہی ہوں. جی جی ماشاءاللہ. اب تو میں آپ لوگ اپنے کالر کو میں پہچاننے لگ گیا ہوں. پہچاننا بھی چاہیے کیونکہ میں برمنگھم سے ہوں. ماشاءاللہ میرے شہر سے ہیں. میرا مسئلہ تو آپ کو پتا ہے, یہ بلڈ پریشر جو ہے, ابھی میں دار چینی کا ابال کے اس کا کعبہ سارا دن پیتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن وہ تو آپ نے کہا نا کہ 3 مہینے لگیں گے, تو ابھی تو پتہ نہیں ہے, ابھی بھی تھوڑا سا ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی فوری مسئلہ یہ ہے کہ 3 ہفتے ہو گئے مجھے لیفٹ کان سے جو ہے نا سنائی نہیں دیتا صحیح. اچھا تو اس کے لیے کوئی اپنا نسخہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. کون اور کہاں سے؟ بھائی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں برمنگھم سے. برمنگھم سے. فرمائیے سوال کیا ہے؟ میری باجی ہیں, ان کی عمر کوئی 7 سال ہے, تو ان کی آنکھوں میں خارش ہے, اور جب رات کو سوتی ہے نا تو صبح کو اٹھتی ہیں تو ان کی آنکھوں کو بہت سوجن ہوتی ہے. دن کو پھر بھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, لیکن جب رات کو سوتی ہے نا تو صبح کو اٹھتی ہیں تو ان کی آنکھوں کو بہت زیادہ سوجن ہوتی ہے اور خارش بھی ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے کون بھائی اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں. اصغر. اصغر صاحب لندن سے. فرمائیے. ہاں جی میں نے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا جی کوئی لنگس کا بھی علاج ہے, کیونکہ وہ میرے لنگس پہ نا سپاٹ ہے, کیونکہ مجھے وہ لیفومیا ہوا تھا, وہ کیمو تھراپی کی تھی انہوں نے, اور اس سے نا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے. اچھا آپ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 80. اور آپ کا وزن کتنا ہے؟ وزن ہے میرا پہلے تو 84 کلو تھا, لیکن اب کم ہو کے 56 ہے. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے. ایک سوال ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا نام ہے؟ جی میں بریڈ فورٹ سے خان نواز بول رہا ہوں. جی بریڈ فورٹ سے خان نواز صاحب فرمائیے. جی میری یہ گردن جو ہے نا, اس کے مطلب دونوں سائڈ پہ رائٹ لیفٹ پہ نا درد بہت ہوتا ہے, کمزوری یا کیا بات ہے اس کی. عمر کتنی ہے؟ 67. جی اچھا یہ بتائیے وزن کتنا ہے؟ وزن میرا خیال میں 76 ہو گئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ رات کو سوتے وقت آپ یہ کب سے درد شروع ہوا ہے؟ یہ کافی میرا حال میں سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے تو گرمیوں کم ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا تکیہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, ایک ہی تکیہ یوز کرتے ہیں, سخت تکیہ یوز کرتے ہیں, نرم تکیہ یوز کرتے ہیں, کیا ہے؟ میرے پاس 2 تکیے ہیں, ایک تو نرم ہے تو ایک تھوڑا سا وہ بھی سخت نہیں ہے, نرم ہی.
سخت نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ آپ سٹی بیڈ پر لیٹتے تو نہیں ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, جو تکیہ ہے نا اس کو بھی بدل کے دیکھیں, باقی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ سر میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ ہے میرا عبدالستار نام ہے. عبدالستار بھائی فرمائیے. جی سر میرے کو دو پرابلم ہیں. ایک تو پرابلم یہ کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے بہت, اور دوسرا کہ میرا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا. عمر کتنی ہے؟ 12 بجے سوتا ہوں نا تو وہ صبح 4-5 بجے پیشاب اتنا لگتا ہے کہ میں بیڈ سے واش روم جانے تک پیشاب نکل جاتا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری تقریباً 70 ہے. 70 ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ کا وزن کتنا ہے؟ وزن میرا تقریباً 81 ہے. 81. اچھا یہ پیشاب جو نکل جاتا ہے کتنا عرصے سے یہ تکلیف؟ یہ تو میرا خیال ہے کافی عرصے سے ہو گئی. میں نے ڈاکٹر کو بھی چیک کرایا. شوگر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 70 ہے. شوگر ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے مجھے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اچھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کڈنی وغیرہ میں پین ہوتا ہے آپ کا؟ بلاڈر میں آپ کو یہاں بلاڈر والی جگہ پر, مثانے والی جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے کچھ؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میں بس. آپ جوانی میں, اپنی جوانی میں پیشاب روکتے تھے؟ نہیں کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے, نہ میرا ایسا کوئی کام تھا جو میں پیشاب روکوں. آپ پروگرام دیکھیں, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے میری بہن کا؟ سدرا. سدرا بہن فرمائیے. جی میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کی ٹانگیں نا بہت ٹھنڈی رہتی ہیں. امی کی ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہیں؟ جی ہاں, گھٹنوں سے نیچے نا بہت اوپر والی اسکن گرم ہو جاتی ہے لیکن اندر والی ہڈی جو ہے وہ گرم نہیں ہوتی ہے. اچھا تو امی کا وزن کتنا, امی کی عمر کتنی ہے؟ امی کی عمر 50. آپ یہ بتائیں کہ آپ امی کی خدمت کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. کہ ٹانگیں مالش وغیرہ کریں نا, ان کی ٹانگیں گرم کیا کریں نا. بہت مالش کرتے ہیں ہر روز. الحمدللہ. امی کی عمر 50. وزن کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے. وزن کتنا ہے؟ آپ وزن کا پتہ نہیں لیکن ہے ان کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھا وزن میں پیٹ کافی بڑھ گیا ہے. کھانا پینا کیسا ہے؟ کھانا پینا نارمل ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. اچھا تو باقی رات کو کس ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ رات کو 8:30 بجے. امی کو قبض تو نہیں رہتا؟ امی سے پوچھیں. 1 منٹ جلدی سے. نو. ٹھیک ہے. باقی گیسٹرک وغیرہ پیٹ میں گولا تو نہیں بنتا, ہوا تو نہیں بنتی؟ ہاں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں, فوزیہ. لندن سے بہن فوزیہ فرمائیے. میرے 2 سوالات ہیں. جی. تو یہ کہ میرے اپنے بارے میں میرا سر بھاری رہتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ چکر آ رہی ہے لیکن بیلنس صحیح نہیں ہے اگر آپ بولنے جائیں تو. اور یہ بتائیں کہ سر پہ آپ نے کیا وزن ڈالا ہوا ہے, کتنی ٹینشن ہے آپ نے لی ہوئی ہے؟ وزن اتارے نا اس کو تھوڑا سا. پتہ نہیں کیوں بھاری رہتا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 53. اور یہ آپ کا وزن کتنا ہے؟ 64. لگتا ہے 67. جی. اچھا یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے؟ یہ ابھی 2-3 ہفتے ہو گئے. اچھا 2-3 ہفتے ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں, پین کلر وغیرہ؟ ہاں پین کلر استعمال کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ, یہ دونوں سائڈ؟ نہیں دونوں سائڈ. دونوں سائڈ. آپ پروگرام دیکھیں. اچھا شوگر اور بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں ہے؟ پروگرام آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. لاسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کا نام؟ میرا نام سعدیہ ہے. جی بہن سعدیہ فرمائیے. جی بھائی یہ پوچھنا تھا, یہ میری ساس امی ہیں تو ان کو جو ہے نا ایتھریٹس بھی ہے اور پاکستان کی بیماری بھی ہے اور بہت کامتی ہیں. امی کی, ساس امی کی عمر کتنی ہے؟ ایج ان کی ہوگی 71 ہوگی. 71. اور وزن کتنا ہے؟ وزن ہوگا 9 اسٹون. ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ہم نے جانا ہے بریک پہ, انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ. ناظرین کرام چلتے ہیں مختصر سی بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے سوالات کی جوابات انشاءاللہ طب نبوی کی روشنی میں انشاءاللہ میں دیتا ہوں انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب.
इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, जितने सवालात मुझ तक पहुँचे इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज ही के प्रोग्राम में उनके सवालात के जवाबात मैं दे दूं, लेकिन अगर कोई सवाल का जवाब रह गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं ज़रूर इंशाअल्लाह उन सवालात का जवाबात ज़रूर दूंगा। नाज़रीन किराम, पहले कॉलर मोहतरम जनाब अजाज़ भाई, इनकी उम्र 80 साल है और इनको शुगर भी है 25 साल से, और 13 साल पहले इन्होंने दिल का इनको अटैक हुआ था और फिर इनको जो है इन्होंने स्टंट डलवाए थे, फिर 6 साल के बाद फिर पीस मेकर डलवाए, और फिर अब जो है इनकी दिल की तकलीफ़ के लिए पूछ रहे हैं कि क्या इस्तेमाल किया जाए। देखें जी, दिल की तकलीफ़ के लिए सबसे पहले जो हमें नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज की पाबंदी के साथ साथ हर फ़र्द नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर या कविय्यु 3 बार पढ़ें। अगर 3 बार से ज़्यादा 11 बार पढ़ें तो इंतहाई मुफीद है, और फिर इंशाअल्लाह अपने हाथ पर फूंक कर दिल पर फेर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह दिल को ताकत नसीब फरमाएंगे। दूसरी बात, दिल के लिए आप कोशिशें करें कि रात को सोते वक्त और सुबह के वक्त 1 कप गर्म दूध लें। उसमें आप अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, आपका वज़न जो है वो मैं नोट नहीं कर सका, तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आप जो है वो बिलू ढकने वाला जो है वो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ग्रीन टप वाला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जो भी आप बेहतर समझें। अगर आपको कोई एलर्जिक नहीं है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप कलौंजी का तेल, 1 चम्मच कलौंजी का तेल सुबह के वक्त और 1 चम्मच कलौंजी का तेल शाम के वक्त दूध के अंदर डालकर उसे इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ उसमें दूध को जो है वो ज़ाफ़रान वाला दूध बनाएं। यानी दूध को जब उबालें तो दूध के अंदर ज़ाफ़रान डाल दें, और जब दूध नीम गर्म यानी कि आप उसको निकाल देंगे, थोड़ा नीम गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, पीने के काबिल हो जाएगा, तो उसमें आप जो है 1 टीस्पून कलौंजी का तेल डालें, इसे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको शिफा याबी नसीब होगी, और इंशाअल्लाह दिल की तकलीफ़ जो है इंशाअल्लाह ये दूर हो जाएगी। हमारे एक और बहन नूर बहन थी, ये भाई थे, इन्होंने बताया, नहीं नूर कह रही थी, नूर नाम है इनका, और लंदन से हैं, 77 इनकी उम्र है, और पीलिया हो गया, भाई हैं मेरे ख्याल से, और इनको पीलिया भी हो गया, और आँखों में जो है वो इसके असरात अभी ज़ाहिर हुए हैं, और पाँव भी दर्द करते हैं। देखें जी, पहला तो ये है कि पीलिया के लिए सूरह तारिक अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह तारिक जो है ये 11 मरतबा पढ़ें। 11 मरतबा पढ़कर सुबह शाम 2 वक़्त अपने ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से पीलिया इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, और इंशाअल्लाह जो है ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा काम ये करें कि आप पीलिया के लिए आप गन्ने का जूस, यानी कि गन्ने का जूस किसे कहते हैं, ये गंडेरियाँ वगैरह जो होती है, गन्ना जो होता है इसका जूस निकालें। अगर इसका जूस मैसर आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कोकोनट वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो खोपरे का, लेकिन इसे रूम टेम्परेचर के लिहाज से आपने इस्तेमाल करना है, इसको ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। ये बात इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करें, और उसके अंदर अगर गन्ने का जूस मिल जाए और उसके अंदर उसको रूम टेम्परेचर के लिहाज से उसे इस्तेमाल करें, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है टीस्पून आप जो है ख़ास तौर पर उसके अंदर कलौंजी का तेल डाल दें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तकलीफ़ इंशाअल्लाह दूर फरमाएंगे। हमारे हाजी सफ़ी मोहम्मद साहब हडर्सफील्ड से, इनकी उम्र 73 साल है, और 3 साल से गुर्दे काम नहीं कर रहे, और इनको पेशाब की भी तकलीफ़ है। तो अब इन्होंने ये नेपी भी यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ तक के पेशाब भी कंट्रोल नहीं होता और गुर्दे भी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए जी, गुर्दों के लिए एक तो आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह फलक सूरह नास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह फलक सूरह नास इसकी तिलावत करें। अगर ये भी मुश्किल लगती है तो सूरतुल फातिहा 11 मरतबा पढ़ें, और पढ़कर जो है पानी पर दम करें और उस पानी को पी लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह करीम आपकी गुर्दों की तकलीफ़ जो है वो
دور فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر صبح کے وقت آپ کو آب زمزم میسر آ جائے تو صبح کے وقت بھلے 3 قطرے ہی کیوں نہ ہو، روزانہ پابندی کے ساتھ صبح آب زمزم پینا شروع کر دیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی۔ تیسرا عمل آپ یہ کریں گے کہ آپ رات کو سوتے وقت آپ میتھی دانہ اس کو گرائنڈ کر لیں اور رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں۔ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اور اس کو رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک دن آپ میتھی دانہ استعمال کریں گے اور ایک دن آپ یہ جو تل ہے نا، تل میں نے جیسے ذکر کیا وائٹ تل، یہ جو آج بھی ذکر کیے میں نے، تو ان وائٹ تل کو اور بلیک تل کو ان دونوں کو گرائنڈ کریں، دونوں کا صفوف بنائیں، رات کو سوتے وقت دارچینی والا پانی بنائیں، یعنی نیم گرم پانی کے اندر دارچینی کا پاؤڈر جو ہے سینمن پاؤڈر وہ ڈالیں ½ ٹی اسپون، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو تل ہے نا، صفوف بنایا ہوگا آپ نے، یہ تل جو ہے آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے کم سے کم بھی علاج بالغذا جو بھی ہے وہ آپ جانتے ہیں میں 3 مہینے کا کم سے کم بھی ٹائم دیتا ہوں۔ لوٹن سے بہن رابعہ ہے، کہتی ہیں کہ بازو بھی درد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کو اب نیند بھی نہیں آتی، تو اب اس کے لیے کیا استعمال کریں؟ دیکھیں جی، نیند بھی نہیں آتی، نیند کے لیے بہترین طریقہ رات کو اپنے پاؤں کا تلووں کا مساج کریں، زیتون کا تیل لیں، خود کر لیں۔ اگر بچیاں ہیں، اللہ پاک نے فرمانبردار بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ اپنے ماں کی خدمت کریں، ماں کے پاؤں کا مساج کریں اور ان کے تلووں کا مساج کریں، اور دن میں جو ہے صبح کے وقت میں سر کا مساج کریں زیتون کے تیل سے، اور زیتون کے تیل پر اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس پر دم کریں، اس تیل کو جہاں بھی جسم میں درد ہو اس تیل کو لگائیں انشاءاللہ، اور بے خوابی کی تکلیف تو انشاءاللہ یہ جب پاؤں کے مساج کرنے سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو بازو میں درد ہے، بازو کا بھی مساج کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کو کھاؤ، اس کے تیل کا استعمال کرو، اب اس کا تیل کا مساج کریں۔ یہ فی شجرات مبارکہ، اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون، زیتون کی قسم کھائی ہے، تو اس کو تیل کا استعمال، زیتون کا تیل کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے سبحان اللہ وہ بہت سے امراض سے محفوظ رہتے ہیں، تو آپ بھی اسی طریقے سے استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد 5ویں کال تھی ہمارے شیفیلڈ سے زاہد بھائی، انہوں نے ماشاءاللہ شکریہ ادا کرنے کے لیے صرف کال کی تھی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو مزید صحت بھری زندگی نصیب فرمائے، کیونکہ خشکی تو ان کے سر پر اور کافی عرصے سے بتا رہے ہیں کہ خشکی جو ہے وہ میرے کندھوں پر، میرے کپڑوں پر گرتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کو شفا یابی نصیب فرمائی۔ کونٹری سے مسز علی ہیں ماشاءاللہ، ان کی بیٹی ہے، اس کو گیسٹرک کی پرابلم ہے، پیٹ میں ہوا بنتی ہے، پیٹ میں گیس بنتی ہے، اور اس کی عمر 16 سال ہے۔ دیکھیں جی، اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ دن کے اندر قہوہ بنائیں، قہوہ جو ہے وہ استعمال کریں، کوئی کس چیز کا، سونف، ادرک اور دارچینی، سونف، ادرک، دارچینی، اگر اس کے ساتھ منٹ بھی ڈال دیں، پودینہ بھی ڈال دیں فریش، تو یہ 4 چیزوں کا قہوہ بنائیں، سونف، ادرک یعنی جنجر، اور اسی طریقے سے دارچینی اور منٹ یعنی فریش پودینہ، اس کا قہوہ بنائیں۔ قہوہ بنانے کے بعد اس کے اندر چینی ڈال دیں یا شہد ڈال دیں، اور اگر شہد ڈالیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ قہوہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھانے کے، دوپہر کے لنچ کے بعد اور رات کے ڈنر کے بعد جو ہے تقریباً 45 منٹ کے بعد یہ قہوہ پئیں، انشاءاللہ یہ گیسٹرک کی پرابلم تو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یقین جانیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ قہوہ میں خود استعمال کرتا ہوں، اور میں اکثر جو ہے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے آج کل تو ویسے وقت شارٹ ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں سفر میں بھی ہوں، تو میں ظہر کے وقت کا میں تقریباً صبح اگر 10 بجے وضو کروں تو میں الحمدللہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ کہ کیا ہے، آپ اپنی غذا کو مینٹین کریں، پانی کو استعمال اس کا مینٹین کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پر یہ گیسٹرک کی پرابلم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ غذا کے استعمال میں بھی دیکھیں، خاص طور پر بچی کو یہ کہیں کہ فریجی ڈرنکس وغیرہ سافٹ ڈرنک کا استعمال نہ کریں، باقی قہوہ استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ مسز شیخ ہیں، ان کی عمر 73 سال ہے اور ان کا وزن جو ہے 69 ہے، آرتھرائٹس کی پرابلم ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے اور ہاتھ پاؤں بھی سن ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس میں سوئیاں بھی چبھتی ہیں۔ دیکھیں آرتھرائٹس کی پرابلم کے لیے آپ کو میں کہا کرتا ہوں، جن کو بھی آرتھرائٹس ہے وہ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، لیکن اگر زعفران والا دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو بہت اچھا ہے، رات کو بھی استعمال کریں۔ اسی طرح صبح کے وقت میں آپ جو ہے جو میں نے آج کا نسخہ بتلایا ہے،
یہ جو آج میں نے نسخہ بتلایا اس پروگرام کو ریپیٹ دیکھیے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی کہ میں نے 3-4 نسخے بتلائے, اس میں سے آپ کوئی بھی استعمال کریں, صبح کے وقت میں وہ استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یا آپ کے ہاتھ پاؤں میں جو چبھن وغیرہ سن وغیرہ ہوتے ہیں, یہ سب جو کیلشیم کی کمی کی علامت ہوتی ہیں. گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, آرتھرائٹس کی پرابلم ہے, یہ جو میں نے آج نسخہ جات بتلائیں اس پروگرام کو ریپیٹ دیکھیں. ایک تو وہ نسخے استعمال کریں, اور دوسرا رات کو سوتے وقت زعفران والا دودھ بنا دیں, یا اس کے کبھی زعفران والا بنا دیں, کبھی ہلدی والا دودھ بنا دیں. یہ دونوں جو ہے دودھ کے ساتھ جو ہے رات کو گرائنڈ کی ہوئی میتھی جو ہے وہ اسے استعمال کریں, ایک کھانے کا چمچ. تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو یہ گھٹنے کی تکلیف اور ہاتھ پاؤں جو سن ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. ایک اور بھائی یہ رمضان چودھری صاحب لندن سے 7 سال ان کی عمر ہے, 75 ان کا ویٹ ہے. گر گئے تھے, بتا رہے ہیں ایک دوست کے گھر میں کام کرنے گئے تھے اور گر گئے تھے, وہاں کمر میں درد رہتا ہے اور یہاں تک کہ جو ہپ اور کولے والا حصہ ہے اس میں کافی درد رہتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جب انسان کبھی بھی ایسی کیفیت ہو جائے, کسی اور کے ساتھ ہو جائے, تو میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جب بھی اگر آپ گر جائیں, ایک انسان کا اپنا وزن بھی ہوتا ہے. دوسرا جب جہاں گرتے ہیں اگر وہ جگہ بھی سخت ہو تو وہاں پر اب ظاہری بات ہے وہ ڈیمیج, وہ حصہ مسل جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ فوراً ہی گھر میں آنے کے بعد جو ہے گرم گرم دودھ بنائیں, اس کے اندر آپ ہلدی ڈالیں, اسے آپ استعمال کریں, یہ انتہائی مفید ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے میتھی دانہ, جیسے میں نے ذکر کیا, میتھی دانہ ہلدی والا دودھ بنا دیں, اس کے ساتھ میتھی دانہ استعمال کریں, اور اس کے ساتھ آپ جو کلونجی کا تیل, تل کا تیل اور زیتون کا تیل, کلونجی کا تیل, تل کا تیل اور زیتون کا تیل, ان تینوں تیلوں کو ملائیں. جن کے شولڈر فریز ہوتے ہیں, جن کے مسل میں درد رہتا ہے, جن کے بازوؤں میں درد رہتا ہے, جن کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے, جن کے پاؤں میں درد رہتا ہے, تو اس کا مساج کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ تکلیف بھی آپ کی دور ہو جائے گی. کمر کا جو حصہ درد رہتا ہے, بیگم کو کہیں, بچوں کو کہیں کہ وہ آپ کے اس حصے کا مساج کریں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ تکلیف دور فرمائیں گے. پھر مجھے بتلائیے گا, اگلے 7 دنوں میں دوبارہ کال کیجیے گا. اقبال بیگم برمنگھم سے ہماری پرماننٹ کالر ہیں, بلڈ پریشر کی تکلیف ان کو ہے, اس کے لیے میں نے بتایا کہ آپ دارچینی کا کعوہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے شفا یابی ہوگی. دوسرا بتا رہے ہیں کہ اب لیفٹ کان مجھے سنائی نہیں دیتا. لیفٹ کان میں دیکھیں جن کو بھی ENT کی پرابلم ہے, ناک کان گلے کی پرابلم ہے, اس کے لیے کلونجی کے تیل سے بہترین چیز کوئی بھی نہیں ہے. کان میں تکلیف ہے, ایک قطرہ کلونجی کا تیل ٹپکائیں, انشاءاللہ کان میں اگر سنائی نہیں دیتا, کان میں اگر میل ہے, کان میں اگر کوئی درد رہتا ہے, انشاءاللہ کلونجی کا تیل, لیکن اوریجنل ہونا چاہیے, تو کلونجی کا تیل جو ہے وہ استعمال کریں. انشاءاللہ یہ کان کی تکلیف جو سنائی نہیں دے رہا, انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہماری بہن برمنگھم سے ہیں, ان کی باجی جو ہے وہ 60 سال کی ہیں, آنکھوں پر خارش ہے اور صبح اٹھتی ہیں تو آنکھوں میں سوجن رہتی ہے, خارش رہتی ہے, اس کے لیے کیا استعمال کریں؟ دیکھیں جی اگر آنکھوں میں خارش ہے تو میں نے ایک بتلایا تھا, آنکھوں کے امراض جن کے بھی ہیں, یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارا تھوک, ہمارا لعاب, ہمارا سلائیوا جو ہے یہ انتہائی مفید ہے. اس کا طریقہ کار یہ کہ رات کو سوتے وقت مسواک کر کے سو جائیں, ٹوتھ برش نہیں, مسواک کر کے سو جائیں, صبح اٹھیں اپنا ہی سلائیوا, اپنا ہی تھوک لے کر اپنی آنکھوں میں لگائیں. بظاہر تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں, تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. ہمارا ایمان ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ, ہر چیز میں شفا تھی. صحابہ نبی کا وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اس میں بھی شفا حاصل کرتے تھے. لیکن ناظرین کرام, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم تھی, تو آپ بھی یہ اپنا ایک تو سلائیوا استعمال کریں. دوسرا آپ جو ہے عرق گلاب سے اپنی آنکھوں کو واش کریں. تیسرا آپ جو ہے تھوڑا سا آب زمزم لے کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آب زمزم جس مقصد کے لیے استعمال کرو اس سے تمہیں وہ مقصد پورا ہوگا. تو ناظرین کرام, یہ بھی آپ میری بہن جو ہے آپ یہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ. پھر مجھے اگلے 7 دنوں میں دوبارہ بتلائیں نیکسٹ ویک میں, تو انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ, آپ کی باجی کی. ہمارے ایک اور بھائی ہیں اصغر بھائی لندن سے, ان کی عمر 80 سال ہے اور ان کو لنگس کی پرابلم ہے, پھیپڑوں کی پرابلم ہے اور اس میں اسپورٹس بھی ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ اس کو کلین کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جائے. دیکھیں جی, ایک تو کوشش یہ کریں کہ جو پھیپڑوں کی پرابلم ہے اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فریش جگہ میں جائیں, لمبے لمبے سانس لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں یہ ایسا کوشش کریں کہ جو ہے نیم گرم پانی لے لیں. نیم گرم پانی کے اندر آپ دارچینی بلکہ آپ کعوہ بھی بنا سکتے ہیں, نہیں تو سینمن پاؤڈر کا وہ ڈال دیں, اور اسی طریقے سے اس میں 1 چمچ جو ہے کلونجی کا تیل ڈال دیں. 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں, صبح کے وقت میں اسے استعمال کریں اور شام کے وقت بھی اسے استعمال کریں. یہ
2 وقت یہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے لنگس کی پرابلم جو ہے جتنی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ اس کے اندر اگر کوئی فاسد مادے بھی ہوں گے، یہاں تک کہ اگر اس کے اندر کوئی تعفن ہوگا یا اس کے اندر کوئی سپورٹس وغیرہ بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ مجھے دوبارہ آپ کال کیجئے گا، پھر مجھے بتلائیے گا۔ اس کے علاوہ بھی مزید نسخے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ بریڈ فورڈ سے ہمارے خان نواز صاحب ہیں، ان کی گردن میں درد ہے اور گردن میں دونوں سائڈ پہ درد رہتا ہے۔ دیکھیں گردن میں درد ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ گردن میں درد ہونے کی ایک بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور تیسری بات میں نے آپ کو بتلائی کہ آپ کے تکیے کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی گردن میں درد ہوتا ہے۔ لیکن اگر جس وجہ سے بھی درد ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زیتون کے تیل سے اور کلونجی کے تیل ان کو ہم وزن کریں، اس کو نیم گرم کریں، اور گردن کا حصہ جہاں بھی درد ہے اس کو اچھی طریقے سے مساج کریں۔ مساج کرنے کے بعد کپڑا لپیٹیں اور پھر سو جائیں۔ یعنی کہ میں مساج کا جب بھی ذکر کرتا ہوں تو مساج کرنے کے بعد کپڑا لپیٹ کر اس اعضاء کو ڈھک دیں اور پھر سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر تکلیف پھر بھی دور نہ ہو تو آپ ایک اور عمل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہلدی والا دودھ بنائیں، زعفران والا دودھ بنائیں، اور یعنی کہ اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہلدی بھی اس کے اندر ڈال دیں، زعفران بھی اس کے اندر ڈال دیں، اس کو ابال دیں، اس کو ابالیں، ابالنے کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے اسے پی لیں، رات کو بھی اسے پی لیں، اور پی کر جو ہے پھر وہ سو جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی، اور پھر رات کو مساج کر کے سو جائیں انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ نہ ہو تو مجھے دوبارہ کال کیجیے گا۔ عبدالستار صاحب لندن سے، ان کی عمر 70 سال ہے، اور ان کی عمر ان کا وزن جو ہے 81 جو ہے کلو ہے، اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے، پیشاب بھی نکل جاتا ہے۔ دیکھیں گھٹنوں میں درد ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے ایک تو عمر کی زیادتی ہے، دوسرا ہے کہ اس کے اندر مواد بس اوقات ختم ہو جاتا ہے، یا جوانی کے اندر ظاہری بات ہے یہ ایک کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید مجھے جو ہے یہاں اس پہ میڈیا پہ نہیں کر سکوں، تو بہرحال یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معاملات جو گھٹنوں میں درد کی وجوہات پیدا ہوتی ہیں، لیکن بہرحال گھٹنوں میں درد جو ہے یہ تو ایک عام ہے۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں رات کو دودھ کے ساتھ میتھی دانہ گرائنڈ کیا ہوا وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ دوسرا یہ میتھی دانہ آپ کے پیشاب کے لیے بھی، مثانے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، تو پیشاب نکل جاتا ہے اس کے لیے میں نے جیسے کہ پچھلے بھی ایک بھائی کو میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ دونوں تل یعنی کالے تل اور وائٹ تل دونوں کو اس کا صفوف بنائیں، رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ مثانے کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری بہن فوزیہ لندن سے، ان کی عمر 53 ہے اور 64 ان کا وزن ہے، سر بھاری رہتا ہے، اور یہ سر بھاری رہنے کا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا سر بھاری رہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر ٹینشن وغیرہ ہے تو آپ جتنا علاج کرا لیں تو ٹینشن جب تک ختم نہیں ہوگی، سر کو ہلکا نہیں کریں گی تو اس وقت تک سر سے وزن جو ہے وہ اتارنا ہے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے آپ نے، دوسرا ہے کہ آپ فریش جو خاص طور پر اگر کوشش یہ کریں کہ اگر صبح کے وقت نہ ہو تو شام کے وقت گراس کے اوپر پیدل چلیں، ننگے پاؤں چلیں، کچھ دن ایسا کریں۔ ایک کام یہ کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے میتھی دانہ، اور اس کے ساتھ جو ہے میتھی دانے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک آپ چائے بنا لیں، کافی سی بنا لیں، اس کے اندر آپ 1 چمچ جو ہے کلونجی کا تیل ڈال دیں، یا کافی بنا لیں، یہ چائے بنا لیں، اور میتھی دانہ جو ہے اس کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے سر کے درد جو ہے وہ بھاری پانی یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ناک کے اندر کلونجی کا تیل ڈالیں، ناک کے اندر کلونجی کا تیل 1 قطرہ ڈالیں، پہلے 1 قطرہ آرام سے وہ چلا جائے، انشاءاللہ سر درد کی جس کو بھی شکایت رہتی ہے، مائیگرین رہتا ہے، سر درد کی، یہ کلونجی کا تیل انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر دوبارہ مجھے کال کر کے بتائیے۔ برمنگھم سے بہن سعدیہ ہیں اور ان کی عمر 71 ہے، اور ساس امی ان کو آرتھرائٹس بھی ہے، ان کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہے، دیکھیں آرتھرائٹس کے لیے میں نے آپ کو بتایا میتھی دانے سے مفید کوئی چیز نہیں ہے۔ میتھی دانہ رات کو گرائنڈ کریں، ساس امی کو جو ہے ایک ہلدی والا دودھ بنا دیں، اس کے ساتھ جو ہے یہ امی کو کھلا دیں، انشاءاللہ اس سے آرتھرائٹس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اور جو جن کے جسم میں طاقت نہیں ہے، جسمانی کمزوری ہے، میرا پروگرام شروع میں دیکھیں میں نے کافی نسخے بتلائے ہیں، اسے نوٹ کریں اور وہ امی کو بنا کر ان میں سے کوئی بھی ایک نسخہ ساس امی کو کھلائیں۔ آپ خوش نصیب بہو ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اپنی ساس کی فکر کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے گھروں میں پیار و محبت، اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں جتنے سوالات مجھ تک پہنچے تھے الحمدللہ ان کے جوابات دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے سوالات مجھ تک پہنچے میں ان تمام کے جوابات میں دے دوں، لیکن مزید بھی کالرز ہوتے ہیں ان کو شامل اس لیے نہیں کر سکتے کہ
नाज़रीन किराम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन नाज़रीन किराम मैं ये चाहूँगा कि हमें अल्लाह से मांगने की भी ज़रूरत है। जैसे कि प्रोग्राम में मैंने शुरू में जिक्र किया, हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी। ये दुआएँ हमें अल्लाह की बारगाह में करनी है, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफायाबी नसीब फरमाएंगे। जो चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर कोशिश करें बावजू होकर इस्तेमाल करें, कोशिश करें बिस्मिल्लाह पढ़ कर इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी सी बातें हमें बज़ औक़ात छोटी लगती हैं, लेकिन इनमें बरक़ात बहुत ज़्यादा होती हैं। ख़ास तौर पर जो मैं मामूलात बताता हूँ सूरतुल फ़ातिहा वाला या कोई और अमल बतलाता हूँ, उस अमल को साथ में करें। रूहानियत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तिब्ब नबवी का तरीक़ा इलाज है, उसमें दुआएँ, दवाएँ और ग़िज़ा, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है फिर जो है, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर परहेज़ करें। जो पीलिया वाले भाई हैं उनको मैं कहूँगा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जो है आप छोड़ दें, फ़िश वगैरह, अंडा वगैरह, और इसके अलावा जो गर्म अशिया हैं उसका इस्तेमाल छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी तकलीफ़ तमाम को, जितने अमराज़ हैं, अल्लाह सभी को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए। और जब भी किसी बीमार को देखें ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। ये दुआ, उसके अलावा बहुत सी और दुआएँ, सब दुआएँ पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में दुआएँ किया करें। और सब के हक़ में, मैं यकीन जानिए सब के हक़ में हमेशा दुआएँ किया करता हूँ, जितने मुझे यहाँ कॉल करते हैं, और इसके अलावा भी जितने मरीज़ हैं यूके के अंदर हैं या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, अल्लाह करीम सबको शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए, और हमें तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना इलाज करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।